جواد بھائی بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقرأ الاکثر ملک یوم الدین فالرب هو المالک. استاد دیوبخشی یہ اکثر اگر علامہ فائل ہے تو طرح عالم مالک میں کھولیے. آ رہے ہیں اس کی طرف آگے قضاوت خود کریں گے. فالرب هو المالک الذي يدبر امر مملوکه ففی معنی الملک، پس اس کے اندر ملک کا معنی ہے. ومعنی الملک الذي عندنا فی ظرف الاجتماع، وہ ملکیت جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ کیا ہے ملکیت؟ هو نوع خاص من الاختصاص، ایک اختصاص اور مخصوص کرنے کی خاص نوعیت ہے، ایک خاص قسم کا اختصاص ہے. وَهُوَ نَوْعُ قِيَامِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، وہ اختصاص خاص کیا ہے؟ یہ کہ ایک شے دوسری شے کے ساتھ قائم ہو، کہ یوجب صحت التصرفات فیہ، جو باعث بنے کہ آپ اس چیز میں تصرف کر سکتے ہیں. اس قسم کا اختصاص، اس قسم کا مخصوص کرنا کہ آپ اس میں تصرف کر سکتے ہو. فَقَوْلُنَا الْعَيْنُ الْفَلَانِي یا ملکنا فلاں عین اور فلاں چیز کا میں مالک ہوا، معنی ہو ان لہا، یعنی اس شے کے لیے ہے، نوعا من القیام والاختصاص بنا، ہمارے ساتھ ایک طریقے کا قیام ہے، ایک طریقے کا اختصاص ہے، یعنی وہ چیز میرے ساتھ مخصوص ہے، یہ کتاب میری ہے. ایسے کہ یصح معہ، اس قیام اور اختصاص کی وجہ سے ممکن ہو جائے گا کیا؟ تصرفاتنا فیہا، اس عین فلانیہ کے اندر ہمارے تصرفات کرنا. ولولا ذالک، اگر اس طریقے کا اختصاص اور قیام نہ ہوتا، لم تصح تلک التصرفات، تو وہ تصرفات درست نہ ہوتے. وہذا فی الاجتماع، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ملکیت ایسے. وہذا فی الاجتماع معنی وضعی اعتباری غیر حقیقی، یہ ایک معنی وضعی ہے یعنی قراردادی ہے، اعتباری ہے، غیر حقیقی ہے. البتہ وہو ماخوذ من معنی آخر حقیقی، یہ معنی اعتباری اخذ کیا گیا ہے ایک اور معنی حقیقی سے. کہ یہاں پر میں ایک اشارہ بھی کر رہا تھا، بات وہ کٹ گئی، کہ معرفت شناسی میں یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ یہ جتنے بھی آپ مفاہیم اعتباری وغیرہ لاتے ہیں حتماً ان کا منشأ خارجی ہونا چاہیے، کہ یہ پلٹتا ہے غربی مباحث کی طرف. کہ کلن معرفت شناسی میں جو تجربیون کا ایک نقطہ نگاہ ہے اور ایک عقلیون کا، مثلاً ڈیکارٹ وغیرہ کا ایک طرز تفکر ہے، جان لاک وغیرہ کا ایک اور طرز تفکر ہے. کہ جان لاک وغیرہ یہ لوگ تجربی فلاسفہ کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو علم حصولی کے لحاظ سے خالی ہوتا ہے. اتفاق سے ہمارے اسلامی فلاسفہ بھی اسی نقطہ نگاہ کو قبول کرتے ہیں، اور قرآن مجید بھی کسی حد تک اسی کی تائید کرتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اما لا تعلمون شیئا من حیث علم الحصولی، علم حصولی کے اعتبار سے، اما فطرت کے لحاظ سے، علم حضوری کے اعتبار سے انسان مملو آتا ہے، پر آتا ہے. تو اسی طریقے سے کہ جتنے مفاہیم ہیں وہ آہستہ آہستہ اسی جو ہے وہ کیا محسوسات سے اضافہ ہوتا ہے. تو اس نقطے کو بھی مرحوم علامہ خصوصاً اصول فلسفہ میں بہت زیادہ تفصیلات کے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مفہوم فلسفی ہے اس کو ہم نے آغاز میں پہلے کہاں سے لیا، یہ جو مفہوم ہے اس کو کہاں سے لیا، یہ جو مفہوم ہے اس کو کہاں سے لیا. یہ علامہ کی بہت خوبصورت بات ہے، ان کے رسالوں کے اندر بھی اور تفسیر میں بھی مختلف مقامات پر ذکر کرتے ہیں مفاہیم اعتباری اور مفاہیم حقیقی کے بارے میں. پھر مفاہیم اعتباری کے درجات، ان مفاہیم اعتباری کو مفاہیم حقیقی سے کس طریقے سے انتزاع کرتے ہیں. حتیٰ جو ان کا رسالۃ الولایت ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تقریباً یہی روش کرتے ہیں. یہ اعتباری مفہوم ہے، اس کو اس مفہوم حقیقی سے لیا، یوں اس طریقے سے لے کر آئے. یعنی ان کی نگاہ یہ ہے کہ تقریباً جتنے بھی مفاہیم اعتباری ہیں ان کا پشتوانہ حقیقت ہے.
تو اسی نقطے کی طرف یہاں پر بھی اشارہ کریں کہ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن مَعْنًا آخر حقیقی، یہ جو ملکیت کا اعتباری معنی کر رہے ہیں ایک اور معنی حقیقی سے انتزاع کیا گیا ہے. مثلا جیسے ایک مقام پر علامہ مثال دیتے ہیں رئیس ہم کہتے ہیں. خوب رئیس یعنی قوم کا بڑا. خوب اس کو بھی کہاں سے لیا گیا ہے؟ انسان کا رأس اور جسد مثلا اسی طریقے سے وہاں سے لیتے ہیں. نسمی ایزن ملکن کہ اس معنی حقیقی کو بھی ہم ملک کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ نَحْوُ قِیَامِ اجزاء وجودنا وقوانا بنا. وہ ملکیت حقیقی یہ ہے، یہاں سے ہم نے اس مفہوم کو لیا تھا، ہمارے وجود کے اجزاء اور ہماری جتنی بھی قوتیں ہیں وہ قائم ہیں بنا قیام کے متعلق ہے، ہمارے ساتھ قائم ہے. فَإِنَّ لَنَا بَصَرًا وَسَمْعًا وَيَدًا وَرِجْلًا، ہمارے لیے آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے. مثلا ان کا مطلب قوت سے جسم ہے، یا جیسے یہ تو کاٹ کسی اور کے ہاتھ میں بھی لگ سکتا ہے کہ پھر آپ کا نہیں ہوگا، پھر آپ کا نہیں ہوگا. یہ جسم تو ہے، قوت سے مطلب قوا دونوں، قوا ظاہری بھی ہو سکتے ہیں، قوا باطنی بھی ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر جیسے آغا بھی کہہ رہے ہیں کہ اجزاء کی تعبیر بھی ہے، اجزاء بھی کہا نا، انہوں نے دونوں تعبیرات استعمال کی. ویسے قوا کے لفظ کے اندر بھی تحمل ہے، قوا ظاہری بھی ہوتی ہیں، قوا باطنی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر تو علامہ نے اجزاء کا بھی لفظ ظاہراً کہا ہے. وَهُوَ نَحْوُ قِیَامِ اجزاء وجودنا، ہمارے وجود کے اجزاء، ہمارے وجود کے اجزاء. وقوانا، اور ہمارے وجود کی جو قوت ہیں وہ ہمارے ساتھ قائم ہے. فَإِنَّ لَنَا بَصَرًا وَسَمْعًا وَيَدًا وَرِجْلًا. وَمَعْنَا هَذَا الْمِلْكِ کہ یہ ایسے سمجھیں کہ پورے سمندر کو کوزے میں بند کیا اس سطر میں. وَمَعْنَا هَذَا الْمِلْكِ أَنَّهَا فِي وُجُودِهَا قَائِمَةٌ بِوُجُودِنَا غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ دُونَنَا بَلْ مُسْتَقِلَّةٌ بِاسْتِقْلَالِنَا وَلَنَا أَن نَّتَصَرَّفَ فِيهَا كَيْفَ شِئْنَا وَهَذَا هُوَ الْمِلْكُ الْحَقِيقِي کہ انا یہ اجزاء اور قوا اپنے وجود میں قائم ہیں ہمارے وجود کے ساتھ، غیر مستقل ہے ہمارے علاوہ، بلکہ ان کا استقلال ہمارے استقلال کے ساتھ ہے، اور ہمارے لیے ہے کہ ہم ان اجزاء اور قوا کے اندر تصرف کریں جس طریقے سے چاہیں. اور یہی ملکیت حقیقی ہے کہ واقعا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ بہترین مرقات ہے یہ بھی. والذی یمکن انتسابہ الیہ تعالی بحسب الحقیقہ، وہ چیز ملک میں سے جس کی آپ خدا کی طرف نسبت دے سکتے ہیں وہ ہے ہوا حقیقت الملک، یہ ملکیت حقیقی. دون الملک الاعتباری، خدا کی ملکیت اعتباری نہیں ہے، ملکیت حقیقی ہے. الذی، وہ ملکیت اعتباری کے یبطلو ببطلان الاعتبار والواز. بھئی آج قانون مثلا بن گیا، عدالت نے کہا کہ اس کی تمام املاک کو ضبط کرے، تو ساری ملکیت اعتباری تمام شد. خدا کی ملکیت تو ایسے نہیں، خدا کی ملکیت حقیقی ہے. یعنی اگر وہ ملکیت ختم ہو جائے گی تو خود اس شے کا وجود ختم ہو جائے گا، اصلا ختم ہو جائے گا، پھر شے نہیں. حقیقت میں اگر دیکھیں اس دقت کے ساتھ تو یعنی ملک مملوک دو جدا چیزیں نہیں. ملکیت حقیقی میں مملوک پلٹتا ہے عین ملک کی طرف، ایسے ہوتا ہے. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمِلْكَ الْحَقِيقِيَّ لَا يَنْفَكُّ عَنِ التَّدْبِيرِ. حالانکہ یہ پورا مقدمہ تھا، نقطہ یہی ہے رب کا معنی. اور فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ملکیت حقیقی تدبیر سے تو جدا نہیں ہو سکتی تھی. کہ فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا افْتَقَرَ فِي وُجُودِهِ إِلَى شَيْءٍ فَلَمْ يَسْتَقِلَّ عَنْهُ فِي وُجُودِهِ. اگر ایک شے اپنے وجود میں کسی چیز کی طرف محتاج ہو تو اس سے اپنے وجود میں مستقل نہیں ہوگی. إِذَا افْتَقَرَ فِي وُجُودِهِ إِلَى شَيْءٍ فَلَمْ يَسْتَقِلَّ عَنْهُ فِي وُجُودِهِ. نہ فقط اپنے وجود میں مستقل نہیں ہے، لم یستقل عنہ فی آثار وجودہ، کہ بل امر بین الامرین کا خوبصورت معنی یہاں پر بنتا ہے.
نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے وجود میں فقر محض ہو اما اپنے افعال میں مستقل ہو، نہیں ہو سکتا، اپنے افعال میں بھی غیر مستقل ہے۔ فَهُوَ تَعَالَى رَبٌّ لِمَا سِوَا، پس خداوند متعال تمام ما سوا کا رب ہے، کیونکہ مالک حقیقی ہے لہذا رب ہے۔ لأن الرب هو المالک المدبر۔ یہ جو آپ نے کہا کہ اپنے افعال میں بھی غیر مستقل ہے، تو یہ تو اشاعرہ کا معنی ہے، نہ وہ کہتے ہیں یہ اپنے افعال میں بھی غیر نہ، مستقل ہے۔ اشعری کہتا کہ اصلا خودش فعل نہ دار ہے، اشعری می کے غیر مستقل، اشعری می کے اصلا فعل نہ دار ہے، فاعل ہی نہیں، فاعل ہی نہیں، فاعل فقط خدا ہے۔ ہاں یہ فرق ہے، ہم کہہ رہے ہیں فاعل ہے غیر مستقل ہے۔ دوسرے یہ کہ جو ملکیت حقیقی انہوں نے مثال دی تھی اجزاء کی اور قوا کی، ملکیت حقیقی کی جو مثال دی ہے، تو ملکیت حقیقی کی ملکیت خدا کی جو حقیقی ہے اس کو کیسے جدا کریں گے یہاں؟ یعنی کیسے، کس کو کہاں سے جدا کریں؟ مثال خارج میں یہ دی نا کہ انسان کے اجزاء اور اس کے قوا، بھلے اس کے قوا جو ہے نا وہ اور اس کے اجزاء جو ہیں وہ قائم بالذاتش ہیں، بھلے یعنی انسان کے وجود کی وجہ سے قائم ہے، یعنی گویا ملکیت حقیقی ہے انسان کے اجزاء بھی اور قوا بھی۔ بھلے انسان مالک حقیقی شد، وقتی مالک حقیقی شد یعنی ملکیت خدا اس کو درست میں سے۔ اب یہاں پر ہم کہتے ہیں، یہ مثال دی فقط سمجھانے کے لیے، اب کہتے ہیں یہ انسان خودش مل کے حق ہے، یعنی کلن انسان مل کے حق ہے، جب خود مل کے حق ہے تو اس کے آثار بھی مل کے حق ہے، اسی کے ذات کا ہے۔ یعنی کسی حد تک خوبصورت مثال جو فلسفے میں دیتے ہیں، فاعل مسخر، یہ تعبیر استعمال کرا ہوں، مجبور کی معنی نہیں کرا۔ فاعل مسخر میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل، اس کا فعل، مجموعاً دونوں فعل فاعل آخر ہو۔ وہ جو معنی اختیار ہے، ہاں یہاں پر بھی اسی طریقے سے انسان، اس کا انسان اور اس کا فعل، اس کو ہم مانتے انسان اور اس کا فعل، یہ دونوں فعل حق ہے، یہی معنی اس آئے کریمہ کا۔ واللہ خلقکم بس یہ وما جو اس کا فعل حق ہے یعنی تدبیر حق ہے، مطلب یعنی اگر انسان کا فعل نہیں، کیونکہ ہم اس کے آثار سے تدبیر تک کیسے پہنچنا ہے؟ تدبیر یعنی کیا؟ تدبیر کا معنی بھی تو یہی ہے نا، ایک شے کو شیئن فشیئن اپنے کمالات لائق تک پہنچانا، اسی کو ہم کہتے ہیں تدبیر۔ تدبیر یعنی ایک شے اور اس کے جو کمالات ہیں ان کو شیئن فشیئن اپنے کمالات تک پہنچانا، وہ اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ تو اس اعتبار سے انسان مدبر ہے، اس کی تدبیر خدا کر رہا ہے لمحہ بلمحہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں لمحہ بلمحہ محتاج حق ہے، اسی کی تدبیر ہے۔ یعنی یہ مالک حقیقی ہونے سے ہم کیسے یہاں تک پہنچے؟ کیونکہ مالک حقیقی کا معنی کیا مالک حقیقی سے آئے، پس انسان ملک ہے حقیقت، ملک حقیقی اپنے وجود میں اور آثار وجود میں ذرا برابر مالک سے استقلال نہیں رکھتے۔ خوب استقلال نہیں رکھتی یعنی کیا؟ یعنی لمحہ بلمحہ اس کے ساتھ قائم ہے نا، لمحہ بلمحہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس کا استقلال اسی کے ساتھ ہے، اگر وہ چلائے گا تو یہ چلے گا ورنہ نہیں چلے گا۔ یہاں تدبیر پر کمال تک پہنچنا کیسے اس میں اشراف کرتے ہیں؟ یعنی کہ وہ کمال تک بھی چلا رہا ہے لمحہ بلمحہ، لیکن لمحہ بلمحہ وہ کمال تک بھی لے جا رہا ہے۔ وہ دوسری ہم جو ہے وہ کیا ہے، مثلا چیزوں کو ہم ضمیمہ کریں گے کہ وہ عالم ہے، وہ حکیم ہے، وہ فلاں۔ تدبیر میں یہ عنصر آ رہا ہے کہ اس کو چلا رہا ہے۔ نہیں، خود تدبیر کے اندر کمال کی طرف چلانا نہیں ہے کیا؟ کیونکہ اگر بالعکس مثال کے طور پر اگر کوئی فصل کو یعنی کمال کو پھر عام معنی ملے، کمال کو عام معنی ملے، وگرنہ خدا شیطان کی بھی تدبیر کرتا ہے، خدا شیطان کا بھی رب ہے، اس کی بھی تدبیر کرتا ہے، وہ جو اپنے درکات کی طرف جا رہا ہے وہ بھی تدبیر حق سے ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہاں پر وہ خدا سے مثلا جدا ہو جائے نا۔ حتیٰ جو بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی خدا یوں اس طریقے سے لے کے جا رہا ہے، تکویناً نہیں ہو سکتا، یعنی تدبیر چاہے اس طرح ہو، چاہے درجات کی طرف ہو، چاہے درکات کی طرف ہو، وہ جو آپ نے ربوبیت حق ہے۔ مقدمے میں بیان کیا تھا کہ ساخت خودش، ساخت خودش ہے دونوں طرف ہے نا۔ بس ایک منٹ صرف مجھے اس بات کا خلاصہ کر دوں میں، فَهُوَ تَعَالَى رَبٌّ لِمَا سِوَاهُ لِأَنَّ الرَّبَّ هُوَ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ۔ یہ پوری لمبی چوڑی بات کر رہے تھے خود رب کو سمجھنے کے لیے،
رب یعنی مالک حقیقی. جب مالک مدبر ہے تو تمام ما سوی اللہ، جیسے ہم نے بیان کیا کہ تمام ما سوی اللہ ملک تل کے حضرت حق ہے، لہذا تمام ما سوی اللہ کو ذرہ برابر استغنا نہیں ہے، استقلال نہیں ہے. اپنے تمام وجودی امور کے اندر ہر شے محتاج خدا ہے، ایک لمحے کے لیے اس سے مستغنی نہیں ہے، فقر محض ہے. کہ اس سے پھر تربیتی نتائج بھی ماشاءاللہ آپ خود بہت سارے لے سکتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کبھی بھی خدا سے مستغنی نہیں ہو سکتا. نہ یہاں سے وہ جو ایک خوبصورت بات ہے مرحوم علامہ نے کسی اور مقام پر ذکر کیا، یہ جو مقولہ ہے علامہ کہتے ہیں مطلقاً یہ مقولہ غلط ہے، خود اعتمادی ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر جدید نفسیات کے اندر اس کو بہت زیادہ انسان کے پاس خود اعتمادی ہونی چاہیے. مرحوم علامہ کہتے ہیں یہ کلمہ کافرانہ کلمہ ہے، مشرکانہ کلمہ ہے. ایسے تربیت نہیں کرنی چاہیے کہ خود اعتمادی ہے. قرآنی تصور خدا اعتمادی ہے. انسان کے اندر، بچے کے اندر یہ والا عنصر بچپن سے پیدا کیا جائے کہ وہ اتنا مالک ہے، وہ اتنا رؤوف ہے، وہ ایسے یہ خدا اعتمادی. خود اعتمادی شرک ہے، کفر ہے. یعنی پھر خود اعتمادی یہ کہ آثار خدا اعتمادی ہو جائیں گے. نہ اصلاً کلمہ بقول مرحوم علامہ کے ایک جگہ پر بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں منحوس کلمہ ہے، منحوس کلمہ ہے، یہ اچھا نہیں. یہ خود اعتمادی یعنی یہ تربیت کے لحاظ سے بیکار چیز ہے. نہیں، وہ شاید خود لفظ کے اندر مبنی عموماً یہ وہی آخر میں بغیر مقدمے کے اس کے علاوہ اگر یہ تعریف کریں گے تو مجاز نہیں کریں گے. اگر اختیار اسی لیے یعنی دقت عقلی کے ساتھ دیکھا جائے بقایا جتنے بھی اسباب ہیں نا وہ اسباب مجرا کی شکل اختیار جب کریں. انہوں نے تعریف کی تو انہوں نے قید نہیں لگائی کہ یہ تعریف جو ہے فقط خدا کی تھی. انہوں نے مالک حقیقی کو بیان کیا اور اس میں مثال جو آپ نے دی کیا ہوتا ہے یہ مجاز گوئی ہے. اسی کو اگر انسان خوبصورت بیان کرے اور مناجات امیر المومنین کو ہوتا خود مجلس کے لحاظ سے بہترین بیان، سیلف ڈیپینڈنٹ کر دو. امیر المومنین کو انسان بیان کر مقدمہ خاص ذہنیت سے دیکھا انگریزوں نے بنایا، ہم نے غلط ترجمہ کیا نا. تو میرے خیال میں یہاں پر روکتے ہیں پھر عالمین کو انشاءاللہ پھر ہے میرا خیال ہے ابھی ہاں. یاور بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ والا جو خود اعتمادی والا جو ہوتا ہے یہ آپ نے کے معنی کو بغیر مقدمات فراہم نہیں اتنی مقدمات ہوئے، اتنی بات کی، اب مالک کو بیان کیا. اس جہت میں دیکھیں خود اعتمادی اگر مقابل خدا اعتمادی آ جائے خوب یعنی اصلاً یعنی واقعاً یعنی توحیدی جو طرز تفکر ہے، حتی میں سمجھ رہا ہوں توحیدی طرز تفکر کے اعتبار سے بھی واقعاً تربیت خدا اعتمادی والی کرنا درست ہے. وہ نتیجہ یہی ہے کیونکہ تربیتی جو میدان ہے اس میں خود باوری ضروری ہے. خود نہیں درست نہیں نہ خود باوری نہ خود باوری ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کے نفس کے اندر بھی تربیتی اعتبار سے خدا باوری باہر اسی تک پہنچنے کے لیے بھئی من عرفہ کا ہے کہ نہیں ہے پھر نفسہ نہ من عرفہ بھی یہاں پر یہ حقیقت ہے، وہاں پر بھی خوبصورت ہے. ہمین کے خود اشرامی بھی نہیں مجھے خدا ربی بھی نہیں. اصل یہی ہے نہیں یعنی یہ ایسے نہیں، نظر یوں ٹکتی نہیں ہے. یہ من عرفہ بھی ایسے جیسے یوں نظر پڑتی ہے، یہاں پر نظر پڑی ایسے اوپر گئی. درست ہے. یہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہ دیکھیں اگر آپ مملوک کی بات کریں گے، موجود کی بات کریں گے، جو ابھی دنیا میں آیا جس نے سفر طے کرنا ہے ان ترگنیس یاوش میرا آہستہ جائے گا. تو ہم کیوں مقدمات ایسے سہارا لیں جو خود بت بنتے جائیں؟ نہ اس کا لحاظ رکھا جائے. میں کہہ رہا ہوں کیوں یعنی پہلے مرحلے میں اس کو میں خدا باور کیوں نہ کروں، خط آنے سے یعنی خود اعتمادی پر کیوں لاؤں. خود باوری میں سمجھ رہا ہوں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو، یعنی اعتماد کاذب کا شکار نہ ہو.
اعتماد کاذب کا شکار نہ ہو. سمجھ رہا ہوں میں جو آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں. میں ٹکراؤ نہیں ہے کہ نہ ٹکراؤ بھی بالکل نہیں ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی حتیٰ یعنی خود ادبیات کی حد تک بھی جو ہم زبان ادبیات وہ جو استعمال کرتے ہیں وہ اگر ہماری توحیدی ہو تو ان زیادہ خوبصورت ہے نا، وہ زیادہ خوبصورت ہے. توحیدی اگر ادبیات بھی توحیدی ہو تو یہ زیادہ جیسے 100% ایسے ہی مسئلہ ادبیات آنا اس معاشرے سے بڑا وجہ یہی نہیں، ورنہ جسے بڑے پیمانے پر یہ ہم لوگ یعنی غلط معنی بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک طرح کا بت درست کر دیں. بت درست نہ ہو تو بت درست اس سارے حاشی کے بعد اگر بت درست حالا من میتو نا خوب این خودش بت درست کر نه اگر نه امام خمینی میگه ما میتوانیم نہ ما میتوانی درست نہیں من میتوان ہم نہ اس سے استغفار کریں خدا ہم نہیں نہ عنوان بت یعنی یہ نوعی مثلا میرے خیال میں اتنا مزیدار نہیں ہے. اس طرح اگر یہ سمجھ رہا صحیح کہہ رہے ہیں. میں نبی توانم کیا زندہ خارج بشم اگر خدا نہ خواہ. ان کے واضح ہے یہ بالکل وہ نہیں ہو جائے گا، یعنی وہ کہہ رہا ہے یا علی مدد نہیں کہو بس پھر یا اللہ نہ ان چیزیں دیگر ہی ان چیزیں دیگر. اونجا بھی اگر علی کو خدا سے کاٹ کر جدا گانا دیکھ رہا ہوں تو بت یہ خود اعتمادی کا جو لفظ ہے نا یہ خدا بت ہے، یہ بچے کے اندر چیز آ رہی ہے خود اعتمادی، لیکن یہ لفظ اس لفظ کے ذریعے یعنی کانفیڈینس کہیں آپ اس کو، یعنی اگر خدا کو مائنس کر کے پھر بارے میں یعنی بالآخر دیکھیں تھوڑا سا کیچی کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کو شروع سے ہی ادھر متوجہ کریں انسان. شاید اسی لیے جو یہ بار بار کہا گیا کہ اپنے ہر امر کے بارے میں انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرو، شاید اسی لیے کہ مثلا جہاں پر بھی من می توانا اس کے ساتھ آگے انشاءاللہ کا اضافہ کرو تاکہ وہ خدا باوری کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل کے اندر یہ بات. خدا اگر از اول مثلا این را بریم یعنی خدا باوری که نتیجهش مثلا یا خدا اعتمادی نتیجهش این میشه که انسان مثلا جری میشه، یعنی نمی جو خدا اعتمادی که اتفاق سے خدا پر ہو نا تو بہت اچھا ہوگا. یعنی میری تکیه گاه خدا ہے، تکیه گاه خدا نیست. از اونم ناشی میشه که میتوانیم از اونجا مثلا اگر یعنی یکی از آثار ان میشه که وہ دشمن کے مقابلے میں اگر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر اس طرف یعنی شاید مقدمے کے طور پہ بھی خود بابری لازم نہیں ہے، خدا بابری ہے نتیجہ ویسے منیت کیونکہ پلٹتی ہے حب ذات کی طرف، حب ذات کو خارج کر دینا انسان کے وجود سے محال ہے. ہاں اس کو وسعت دینے کی ضرورت ہے. نہ حب ذات بعد خارج بشدی چرا محال ہے. وہ شیخ صادق جو بعض جگہوں پر بعض جگہوں پر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے زاویے سے کرتے ہیں، لیکن چرا نہ اتفاق سے یعنی متون دینیہ اور اسلامی فہم یہ ہے کہ دیگه خود ترا باید منفی کو نہیں دیگه. ہاں ان حماس اس کے انکار تھوڑی ہے مبنا میں کہ آپ اس کا انکار کریں کہ منیت کے ساتھ وہی منیت جو منفی ہے منفور ہے اس کو لے کے چلے ساتھ. منیت ہیچ وقت ممدوح نہیں سا مشکل ہے. انا الذی امیر المومنین کہیں گے سمتنی امی حضرہ نہ ہم مقام فرق نہیں کرو، مقام فرق نہیں کرو. یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں مقام فرق، لیکن اسی جگہ پر پھر فوراً کہیں گے ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ ولکن قلعتها بقوت ربانیہ. نہیں اس طریقے سے ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہے اپنی جگہ پر، یعنی اگر شروع سے اس طریقے سے ہو تو خوبصورت ہے. قطعاً لازم یہی ہے تربیت کرنی اسی لیے کہ باید خدا رب شناس ہے. نہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کہ بابا یعنی مثلا نتا جو خصوصاً جو جدید نفسیات کے ماہرین ہیں وہ فوراً ہم کر سکتے ہیں مامی توانی اس طریقے لیکن ان کو مطلقہ مضموم نہیں کر سکتے. یہ اسلامی طرز تفکر نہیں ہے. گنجائش ہے اسلام گنجائش ہے. یعنی اسی لیے حتیٰ کہتے مرحوم علامہ کی زبان پر ایک کلمہ بہت زیادہ ہوتا ہے نمی جنا. تقریباً جو ان کے شاگرد ہیں تقریباً کہتے تھے، حتیٰ پہلی مرتبہ ان سے سوال کرتے مرحوم علامہ کہتے نمی جنا، اور بھی بعد میں دیکھیں یہ خود ارے نمی جنا ایسے تقریباً ایسے. یہ اصلاً ایک حد تک تو سلوک کے اندر کہتے ہیں کہ یہ خود
کسی حد تک وظیفہ کرواتے ہیں کہ پہلے مرال کو اچھی نمی درم نمی درم وہ چیزا ہست سیکھنا ہے یہ خود ایک ہاں میں ایک دفعہ یہاں پہ بھی سائیکالوجسٹ سے اسی وجہ سے تو وہ جتنی وہ باتیں کرتے تھے اس میں کہ کسی کو اگر آپ نے بتانا ہو تو وہ یہی کہ اس کے کہیں یوں تصور کرو یوں نہیں ہو سکتا میرے ساتھ برا نہیں ہو سکتا یعنی ہر وہ چیز جیسا کوئی پشتوانا نہیں ہے کیوں برا نہیں ہو سکتا کیوں اچھا ہوگا کیوں کر سکتے ہو مثلا کوئی اس کا لیکن حیرت یہی یہاں کی یونیورسٹیز بھی تقریباً وہی چیز پڑھاتی ہیں یہ صحیح بات یہ میں نے 2-3 مرتبہ خود نفسیات کی مختلف کتابوں کو پڑھا لیکن مجھ سے نہیں ہوتے تھے باور نے بابا تم ایسے سمجھو یوں بس ایسے بے وقوفت ہے کیسے سمجھو جب تک منشا حقیقی نہ ہو کیسے سمجھوں میں کیسے سمجھوں نہ لیکن یہ عام طور پر روانی طریقے سے لوگوں کو وہ کر دیتے کنٹرول کر لیتے ہیں نہیں وہ سب تو ہو سکتا ہے وہ تو پھر بہت ساری چیزیں تلقینات سے ہوتا اصل مطلب جو ہے مطلب یعنی کے وجود میں اگر ہمارے ہاں یہ توحید دیا جائے اعلیٰ ہم تو لک لک زبانی کر رہے ہیں بزرگان کی بات کو لیکن واقعاً اگر یہ آ جائے تو پھر بندہ چینج ہو جاتا ہے پھر نگاہ نو نگاہ یعنی عوض میشه واقعاً حقیقت ہے آقا شاید وہی جو مثلا تجربہ دینی کی بحث میں بھی جو بحث کرتے ہیں کہ خود ماں منکر تجربہ دینی نہیں تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس چونکہ جو ہے نا انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے لفظ اس لیے جو ہے وہ بارے منفی دار ہے اور وہ مثلا تجربے سے مانا وہی تجربہ لیتے ہیں کہ جو ان کے یہاں تجربہ ہے نہ ہی کہ جو مثلا علم حضوری کی صورت میں ہمارے یہاں تجربہ دینی پایا جاتا ہے تو یعنی وہ شاید اصطلاح چونکہ وہاں سے آئی ہے اس وجہ سے شاید خود اصطلاح کے مجھے لفظ پر اتنا نہیں ہے مجھے خود یعنی یہ خود کے اپنے اوپر اعتماد ہو مجھے اس پر زیادہ ہے نتیجتاً پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تعبیر بھی اچھی نہیں اس کو طول میں نہیں دیکھ پا رہے نا آپ طول میں دیکھیں گے تو صحیح ہو جائے گا آپ کی اصطلاح میں نہیں کہہ رہا یعنی صحیح ہے طول میں دیکھیں گے درست ہے طول چرا صحیح کہہ رہے ہیں یعنی چرا طولیت را درست کو نا یعنی طولیت کو کیوں درست کروں اس کو قریب لے کر اب اگر احکام میں آئے تو احکام میں ہر حکم شرعی اور ہر حکم عبادی میں پروردگار نے شرط قدرت لگائی ہے انسان میں جہاں وہ کام کرنے کی صلاحیت وہ کر سکتا ہے تو وہ کرے یعنی بھی توانا اگر نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو پڑھے تو اس کے اندر یہ شرط قدرت پائی جاتی ہے لیکن طول کے اندر وہی قدرت جو پروردگار نے دی نہ کہ الگ سے کوئی قدرت لیکن ہم جا تو نماز ہم مثلا بے یاد نہیں دان حتمن بگو لا حول ولا قوت الا بالله کوئی نہ ایک نہیں یہ وہی ہے اعتباری ایک طرح سے وہ جال ہے پروردگار نے قرار دیا ہے کہ ہمارے کو جو ہم نے قدرت دی ہے اس قدرت کے ساتھ عمل کو انجام دیں تو وہی والی بات کہ جو یاور کہہ رہے ہیں کہ طول میں اگر بھلے وہ صحیح یاور بھائی بھی صحیح کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن ظاہراً میں نہیں پہنچا پا رہا اپنی بات ان تک ہم قبول نہیں کرتے ہم قبول نہیں کرتے آپ کی بات نمبر اس کو